شروع ہو رہا ہے۔ 24 تاریخ کا جلسہ ختم ہوا، حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم تقریر فرما کر چلے گئے۔ آج ہی دوسرے دن کا جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ آگے آ کر بیٹھیں، سامنے آ جائیں، آ جائیں سامنے آ جائیں۔ بہت زیادہ لمبی بات نہیں کہ بس 10 سے 15 منٹ تک، یا تو سامنے کی کرسی ہمارے ہٹا دیں یا سامنے کی کرسی پر کر لیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، جو لوگ ادھر ادھر ہیں اس سے کہتے ہیں کہ آ جائیں، جو جا رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله ومولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. لائق صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات جلسے میں علماء کرام کے نورانی خطابات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ وقت کافی گزر چکا ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی اور اسٹیج پر جو لوگ جلوہ افروز ہیں ان حضرات کو بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس لیے بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، بہت تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ قرآن مقدس کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس سے پہلے آیت میں شہدائے اسلام کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں پا رہے۔ تمہاری نگاہ میں تو یہ ہے کہ ان کی گردن پر تلوار چلی، بندوق کی گولیوں سے ان کو بھون دیا گیا، لیکن صرف اسلام اور ایمان کی بنیاد پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور مذہب اسلام کو بلند کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ظالمانہ برتاؤ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، جیسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، قبر کے اندر دفن کر دیے جاتے ہیں اور ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، یہ شہداء ان کا شمار ان مردوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے خاص قسم کی زندگی عطا ہوئی ہے اور اس زندگی کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر، بھوک دے کر، قحط سالی دے کر، مال و دولت میں کمی دے کر۔ مال میں کمی ہوگی، دولت میں کمی ہوگی، پیداوار میں کمی ہوگی، بھوکمری کا عالم ہوگا، قحط سالی ہوگی، مال و دولت کے اندر
کمی کی وجہ سے کھانے کا معقول انتظام نہیں ہوگا اور خوف کے اندر بھی تم کو مبتلا کیا جائے گا، لیکن ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں تمہیں اللہ کی ذات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو ایمان بنایا تھا، ان کا مزاج بنایا تھا، حالات کیسے بھی ہوں، تلواروں کے سائے میں، بندوق کی گولیوں کے سامنے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ اس قدر یقین رکھتے تھے کہ تلوار ان کے گردن پر چل رہی ہے، اس کے باوجود ان کی زبان سے ہائے یا واویلا کا کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے، بلکہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے تو کامیابی نصیب ہو گئی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو، ہم ان حالات سے گھبرانے والے نہ ہوں، بلکہ فرمایا اللہ نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر ان حالات میں جو لوگ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے اندر اب تو کچھ طاقت نہیں، اس لیے گھر میں دروازہ کھڑکی ونڈو سب بند کر کے اب صبر کر کے بیٹھ جاؤ، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ نے صبر کرنے والوں کی وضاحت بھی فرما دی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے، آسمان سے یا زمین سے، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جس طرف سے کوئی مصیبت آئے، ان تمام مصیبتوں میں اللہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے لیے، ہمارا خالق تو اللہ ہے، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہم مر جائیں گے تب بھی ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، زندہ رہیں گے تب بھی مصیبت کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو صبر کرنے کا مطلب یہ ہے ان حالات میں آدمی اپنا رشتہ اپنے مالک اور اپنے خالق حقیقی اللہ سے جوڑ لے۔ فرمایا کہ ان حالات میں جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی۔ چنانچہ اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ نے ایک حکم اور دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ آج ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں کس طرح؟ حالات بگڑے ہیں تو کہتے صاحب حالات بہت بگڑے ہیں، اور بہت زیادہ کہتے ہیں بھائی دعا کرو کہ حالات درست ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب حالات بگڑے، مصیبتیں آئیں، پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو، اس وقت تم نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، جن کے دلوں میں حضرت محمد کا عشق ہے، قرآن کا احترام ہے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھو اور احکام شریعت کو اختیار کرو۔ احکام شریعت کو اختیار کر کے نماز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کی تم مدد مانگو۔ جب تم یہ کام کرو گے پھر اس کے بعد تم کو یقین ہونا چاہیے کہ تم اب اکیلے نہیں بچے، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ دینے لگے، بتاؤ کچھ بگڑ سکتا ہے انسان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم حضور کی مدد نہیں کرتے تو یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے کافر، دنیا کی باطل طاقتیں، دنیا کے طاقتور لوگ اور باطل حکمراں یہ سب مل کر حضور کو ختم کر دیں گے، ہرگز مت سمجھنا۔
الا تنصروه، اگر تم مدد نہیں کرتے تو سنو، فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ وقت یاد کرو جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق صرف 2 پر 2 ہیں، کافر سب کے سب متحد ہو چکے ہیں مٹانے پر، اس وقت اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے۔ تو اللہ نے تو اپنی طاقت دکھلا دی، جب مدد کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی۔ حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی، حضرت ابراہیم کی مدد اللہ نے کی، حضرت نوح کی مدد اللہ نے کی، حضرت لوط کی مدد اللہ نے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کی، اور حضور کے ماننے والے، حضور کے شہدائی، حضور کے دیوانے اور سچے عشاق پیغمبر حضرات صحابہ کرام کی مدد اللہ نے کی۔ حضرات بزرگان دین جب انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا، اور اس جذبے کے تحت وہ میدان کے اندر کود پڑے کہ ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن اسلام اور ایمان کی بنیادوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی ان کی مدد فرمائی۔ اور یہ یقین رکھیے کہ آسمان اور زمین کا جو بھی نظام قائم ہے یہ صرف قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام باقی رہے گا قیامت برپا نہیں ہو سکتی، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو آسمانی نظام، زمین کا نظام، کائناتی نظام، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا، ستاروں کا آسمان میں جگمگانا، چاند کا روشنی سے پوری دنیا کو منور کرنا، درختوں کا لہلہانا، یہ سب کچھ صرف ایمان والے کی برکت سے ہے۔ آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اور وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور کائنات کا نظام اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس دن چاہے گا کائنات کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اللہ اس قدر طاقت کا مالک اور مدد کر سکتا ہے، اللہ نے مدد کی ہے پیغمبروں کی، پھر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پٹ رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان کیوں مارا جا رہا ہے؟ سنو، آپ اپنے گھر سے نکلے اور باہر گندگی کے اندر نالی میں کچھ لوگ کھیل رہے، کچھ بچے کھیل رہے، 15 بچے کھیل رہے جن میں ایک آپ کا بیٹا بھی ہو، آپ سچ بتاؤ کس کی پٹائی کرو گے؟ جو 15 بچے کھیل رہے سب کی پٹائی کرے گا باپ، کہ صرف اپنے بیٹے کی پٹائی کرے گا؟ صرف اپنے بیٹے کی پٹائی ہوگی۔ اور یہ پٹائی کیوں ہوگی؟ پٹائی اس لیے ہوگی کہ میرا بیٹا سدھر جائے، ہمارا بیٹا گندگی کے اندر نہ پھرے، ہمارا بیٹا صحیح ہو جائے، غلط بچوں کے ساتھ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس روئے زمین پر تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، چاہے دریا میں ہو، پانی میں یا خشکی کے اندر، کہیں پر بگاڑ آتا ہے، کہیں پر فساد برپا ہوتے ہیں، یہ صرف انسانوں کی بدعملیاں ہوتی ہیں، اور اللہ سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اگر بندوں کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا تو اللہ ہم سے اور آپ سے بھی بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا ان یشاء اللہ یذہبکم، اگر اللہ چاہے گا تو تم کو فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ تو اللہ نے بھی تو تھوڑے حالات پیدا کیے، تھوڑی مشکلات آئی ہیں،
معمولی پریشانیاں آئی ہیں. مسلمانوں اگر ان حالات میں ہم نے ڈٹ کر صبر سے کام لے کر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ گیا گزرا زمانہ لے کر آئے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم اعمال کر لو. ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے ڈر ہے کہ اللہ وہ حالات اور وہ ایام نہ پیدا کر دے. اور جب یہ ایام آئیں گے مسلمان اپنی روش سے دور ہٹے گا, اپنے پیغمبر کی تعلیمات قرآنی ہدایات سے دور ہٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو, ان بدبختوں کو ایمان کی توفیق دے گا اور ہمیں ایمان سے محروم بھی کر سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں حالات چاہے جیسے بگڑے ہوں, چاہے جیسے بگڑے ہوئے ہوں, ان حالات میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم صبر سے کام لے لو اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو. یہ ہے اصل ہمت کا کام. اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے, صبر سے کام لے لو. صبر کا مفہوم کیا ہے یہاں پر؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی احکام شریعت کو اختیار کر لے بس, یعنی گناہوں سے بچے. صبر کا ترجمہ حبس النفس علی ما تکرہ. طبیعت پر جو چیزیں شاق ہیں, ناگوار معلوم ہوتی ہیں, ان پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا. نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا پھر بھی نماز پڑھ, زکوٰۃ دینے کا دل نہیں چاہتا پھر بھی دے, روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا پھر بھی روزہ رکھے, حج کرنے میں معلوم ہوا کہ مشقت بھی اور خرچ بھی پھر بھی حج کرے, اور اس کے علاوہ بدکاری کا دل چاہتا ہے پھر بھی بچے. آدمی ہر گناہ سے بچے, ہر حکم پر عمل کرے. یہ صبر کا مفہوم, یعنی شریعت کے احکام کو اختیار کر لو. جب حالات بگڑے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں کے اندر, اور تم مشرکین کی طرف سے, اہل کتاب کی طرف سے بڑی اذیت ناک باتیں بھی سنو گے. جب اس طرح حالات بگڑے تو تم صبر کر لو, یعنی احکام شریعت کا اختیار کر لو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو. تقوی سے, طہارت سے اپنے دل کو مالا مال کر لو. حسد سے, کینہ سے, بغض سے, نفرت سے, شرک سے, کفر سے, بدعت سے اور ہر گناہ سے اپنے دل کو پاک کر لو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہے اصل ہمت کا کام. اس لیے اس وقت, اس زمانے میں اور اس دور میں میرے بھائیوں ہمیں اپنے عقیدے کے اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور عمل کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور ہمارے اعمال بھی درست ہو جائے, کیونکہ مسلمان کا تحفظ, مسلمان کی بقا, مسلمان کا وجود, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت, جان و مال کی حفاظت کاہے میں ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کے دیے ہوئے قانون کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج ہم اسی میں پیچھے ہٹ گئے. بے اللہ کے دیے ہوئے قانون کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مطلب؟ کہ نماز کا معاملہ ہے, اسے لکھ کر قاعدے سے کتاب کے اندر رکھ دو تاکہ کوئی قانون بدلنے نہ پائے. نہیں, اپنے کردار سے اور اپنے کیریکٹر سے اور اپنی زندگی کے شب و روز سے, اپنی انفرادیت اور اپنے اجتماعیت سے اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کی حفاظت کرو. اپنی زندگی کو اس کے لیے آمادہ کرو, اپنے جسم کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کے لیے تم تیار کر دو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ اللہ نے کہا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسلام کی حفاظت قیامت تک کرے گا. اسلام کسی پیڑ کا نام تو ہے نہیں کہ اللہ اس پیڑ کو باقی رکھے گا. اسلام کسی عمارت کا نام تو ہے نہیں کہ اللہ اس عمارت کو زمین بوس ہونے سے بچائے گا. اسلام کسی پتھر کا نام تو ہے نہیں
یہ اسلام کسی شیش محل کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ کے احکام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ مطلب یہ ہے جو شخص اسلامی احکام کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، اللہ اس شخص کی حفاظت کرے گا۔ آج جیسا کہ بھی حضرت بیان فرما رہے تھے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سارے اعضاء اللہ کی مدد کے متحمل اور مستحق ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے اعضاء کو دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی کو دیکھیں، پیدائش سے لے کر آج تک اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ کیا ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے؟ اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تم کو ایسی بات کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، تم ان کی بات مان لیا کرو اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اور ایسے فتنے سے، ایسی آزمائش سے اور اللہ کے ایسے عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطف الناس، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ ہم کو اچک نہ لیں، کہیں ہم پر حملہ کر کے ہماری بستیوں کو جلا نہ ڈالیں، ہمارا وجود ختم نہ کر دیں، تم کو ڈر بھی تھا۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، ان خوف و خطر اور پرآشوب ماحول میں اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا تھا اور تمہاری مدد کی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور آج شکر گزاری کا جذبہ سرد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اٹھا لی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ اور اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ بے روح ہماری ترقی کرے گی، رشتہ مضبوط ہوگا۔ کیسے مضبوط ہوگا اللہ سے رشتہ؟ اپنے ائمہ، اپنے علماء، اپنے مقتدی، ان کی برائی کر کے، ان سے بدگمانیاں کر کے، ان سے نفرت اور دشمنی اور عداوت کر کے۔ دیکھیے، آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب علماء سے جڑنے سے کیا فائدہ؟ علماء میں خود برائیاں پیدا ہو گئیں، یہ خود ہر برائی کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ جی ہاں، ملوث رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو اگر بیماری لاحق ہو جائے تو کیا آپ اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے؟ بتائیے، علاج کراتے کہ نہیں کراتے؟ ایک جسمانی معالج ہے ڈاکٹر، جس نے جسم کو ٹھیک رکھنے کا ایک طریقہ اسباب پڑھے کہ جسم فلاں فلاں غذاؤں سے درست رہتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر کو خود بیماری لاحق ہو جائے، بخار آ جائے، نزلہ ہو جائے، کھانسی اور زکام ہو جائے، ڈاکٹر خود نقصان دہ غذاؤں سے پرہیز نہ کرے تو کوئی عقل مند آدمی ہوگا جو اس سے دوا نہ لے گا اور کہے گا صاحب جب ڈاکٹر ہی کو بیماری تو ہم کیوں ان سے دوا لیں؟ نہیں، عقل مند آدمی وہ ہے جو ان وبائی امراض کے حالات میں، اب وبائی امراض کے ماحول میں ڈاکٹر چاہے خود بیمار پڑا ہو، عقل مند وہ ہے جو اس ڈاکٹر سے اپنا تعلق رکھتا ہے اور اپنے مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کو اختیار کرتا ہے اور اپنے مرض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ہم کو یہ پریشانی ہے، ڈاکٹر جو بتاتا ہے اسی کو کے اوپر عمل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی معاملہ ہے ہمارا۔ ہماری روح کمزور ہو چکی، ہماری نگاہوں کے اندر برائی پیدا ہو گئی، ہماری زبان کے اندر برائی پیدا ہو گئی، ہمارے کانوں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئیں، کان سے غلط باتیں جاتی ہیں، ہم زبان سے غلط بات بولتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط چیزیں دیکھتی ہیں۔ زبان، کان اور آنکھ، یہ تینوں چیزیں دل کے راستے ہیں۔ جب ان تینوں چیزوں سے دل تک گندگی جاتی ہے تو دل سے تقویٰ تو بالکل صاف ہو گیا، دل کا ڈر بالکل ختم ہو گیا، اللہ کا تعلق اور اللہ سے محبت دل سے ختم ہو گئی۔ اللہ اپنے گھر کو پاک رکھتا ہے، اللہ اپنے در کو پاک رکھتا ہے، تو اللہ کی محبت کا مرکز دل ہے۔ دل جب پاک رہے گا
گا تو دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب دل برائیوں کے اندر ملوث ہو کر ناپاک ہو جائے گا، جھوٹ غیبت زبان کے اوپر ہے، دل ناپاک ہو رہا ہے، بدنگاہی آنکھوں سے ہو رہی ہے، دل ناپاک ہو رہا ہے، غیبت اور گناہ کے کام، جو گناہ کی باتیں آدمی کانوں سے سنتا ہے، دل ناپاک ہو رہا ہے، جب اس کا دل ناپاک ہو جائے گا اور اللہ کی محبت دل سے نکل گئی، تقوی سے دل خالی ہو گیا، اللہ کی مدد کس بنیاد پر آ سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم گناہوں سے بچنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں، مقامی علماء سے رابطہ کریں۔ آدمی باہر کے علماء کا تو خوب احترام کرتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کی ساری باتیں جانتا ہے، اس لیے احترام نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر مظہر صاحب جو ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، آپ ان کا احترام، ان کی عظمت دل میں بسائے ہوں، اور آپ کو لاحق و بخار آپ گاؤں کے ڈاکٹر سے دوا نہ لے کر سوچیں کہ ڈاکٹر مظہر کو ہم دکھائیں گے، فلاں ڈاکٹر کو دکھائیں گے، فلاں ڈاکٹر کو دکھائیں گے، تو سارے لوگ تو آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ ہمیں پریشانی تھوڑی، پہلے گاؤں کے ڈاکٹر سے ملو جو 24 گھنٹے آپ کی مدد کر سکتا ہے، رات میں سو رہا ہے جب بھی آپ جگا کر اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں، آج اپنے ایمان اور اپنے دین، اپنے عقائد اور اپنے شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں، ان سے رابطے میں رہیں، تاکہ کوئی پریشانی ہو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ خود برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مذہب اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کوئی بھی عالم جو صحیح معنوں میں عالم ہے وہ خود برائی میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن برائی کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ اس لیے جب آپ ان سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روحانیت ترقی کرے گی، روحانیت ترقی کرے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائیوں، بات تو بہت لمبی ہو گئی، میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کے ایک ایک قانون کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین اس پروگرام کو قبول فرما لے، اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اللہ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اللہ جن لوگوں کی کوششوں سے اور محنتوں سے یہ پروگرام سجایا گیا، الہ العالمین ان کی جان میں مال میں برکت نصیب فرما، اللہ جو بھی بڑی باتیں کہی گئیں سنی گئیں اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے، اللہ ہماری آنکھ کو پاک کر دے، اللہ ہماری زبان کو پاک کر دے، اللہ ہم تو یقیناً گنہگار ہیں، اللہ گنہگار ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ اتنا بڑا مجمع رات کا آخری حصہ چل رہا ہے، اللہ آدھی رات سے زیادہ کا وقفہ گزر چکا، اللہ اس وقت بہت سے گنہگار لوگ گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، اللہ چور چوری پہ چلا گیا، اللہ ڈاکو ڈکیتی پہ چلا گیا، اللہ لیکن تجھے ماننے والے، اللہ تیری ذات پر یقین کرنے والے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ان میں معصوم بچے بھی ہیں، اللہ ایسے مقدس سینے ہیں جن میں تیرا کلام موجود ہے، اللہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن کے چہروں پر سفید داڑھی کا نور سجا ہوا ہے، الہ العالمین ان سب بزرگوں کا واسطہ، اللہ حفاظ کے سینوں کا
واسطہ اے اللہ ہم سب کی جھولی مغفرت سے بھر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھ، ہمارے کان، زبان کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے پورے وجود کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے پورے وجود کو پاک کر دے۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر گناہ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیغمبر کا عشق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کی عظمت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ طاعت پر قوت نصیب فرما، اے اللہ معصیت سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے پیغمبر نے اور تیرے نیک بندوں نے جن جن بھلائیوں کو تجھ سے مانگا ہو، اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ تیرے پیغمبر نے، تیرے نیک بندوں نے جن جن برائیوں سے پناہ چاہی ہو، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی جان میں، مال میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام جائز مقاصد کو کامیاب فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔